إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشی میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، تمام کی تمام تعریفیں، بڑائی، کبریائی اسی اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہم تمام کا تن تنہا اکیلا خالق، مالک، پالنہار اور مدبر کائنات ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، ہم جو امت کہلاتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پوری دنیا کی سب سے آخری امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو قرار دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت محمدیہ پر کئی انعامات، کئی اکرامات اور کئی خصوصیتوں سے انہیں نوازا ہے۔ انہی میں سے ایک اہم خصوصیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جمعہ جیسا عظیم دن ہمیں عطا فرمایا ہے۔ محترم حاضرین، ابتدائے زمانے سے جب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اس وقت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7 دن رکھے ہیں۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں پر زمین و آسمان کی تخلیق کا تذکرہ کیا، وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دن کتنے ہیں اس کا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تذکرہ کیا، اور کس دن کس مخلوق کو پیدا کیا گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا۔ تو شروع دن سے جب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، دنوں کی تعداد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس 7 ہے، اور ان 7 دنوں میں بھی سب سے افضل ترین دن ابتدائے زمانہ سے جب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اور یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے، اس دن سے دنوں کا جو سردار ہے، دنوں میں جو سب سے افضل دن ہے، اور دنوں میں جس دن کا مقام اور مرتبہ سب سے زیادہ اونچا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے جمعہ کا دن رکھا ہے۔ ہفتے میں
ایک دن ہر قوم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص طور پر جمع ہونے اور اپنے کام کاج، اپنی مصروفیات اور اپنی ازدواجی زندگی اور اپنی عام طور پر جو انسان زندگی گزارتا ہے اس کو چھوڑ کر خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے لگ جانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر قوم اور ہر جماعت کو ایک ایک دن عطا فرمایا۔ یہودی تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جمعہ ان کے سامنے پیش کیا۔ عیسائی تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جمعہ کی اہمیت اور فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان قوموں کو جمعہ پیش کیا کہ تم اس دن کو اختیار کرو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرو، اس میں اللہ کو یاد کرو۔ لیکن یہ جمعہ کے دن کو اختیار کرنے میں اختلاف میں پڑ گئے، کہا کہ نہیں، جمعہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، ہم جمعہ کے دن کو اختیار نہیں کریں گے، بلکہ ہم ہفتے کا دن اختیار کریں گے، ہم اتوار کا دن اختیار کریں گے۔ پھر سب سے آخری جو امت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ، اس امت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ عظیم دن عطا فرمایا کہ یہ اس دن جمع ہوں، نہائے دھوئے، پاک صاف ہوں اور مکمل طور پر اپنے ذہن سے فارغ ہو کر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے جمع ہوں۔ جس دن خطبہ دیا جائے گا، نصیحت کی جائے گی، ان کے ایمان کو تازہ کیا جائے گا اور نماز پڑھی جائے گی اور مسلمانوں کا ایک اجتماع ہوگا، پھر اپنی زندگی میں وہ مصروف ہو جائیں گے۔ حاضرین محترم، یہ جمعہ کا جو دن ہے یہ انتہائی اہم ہے، اہمیت والا ہے، فضیلت والا ہے۔ یہ ایک انتہائی افسوس کی بات ہے کہ جس طرح سے رمضان آتا ہے، رمضان آنے سے ابھی تقریباً 70 دن 75 دن باقی ہیں، ابھی لوگوں کے ذہنوں میں وہ تیاریاں چل رہی ہیں۔ حج کا موسم آتا ہے، حج کی تیاریاں کرتے ہیں، مختلف مناسبتیں اور مواقع آتے ہیں، لوگ ان کی تیاریاں کرتے ہیں۔ لیکن ہر ہفتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک عظیم دن جو دنیا میں سب سے بہترین دن کہلاتا ہے، جمعہ کا دن مجھے اور آپ کو عطا کرتا ہے۔ اس کی اہمیت اور اس کا مقام اور مرتبہ اور اس کی عظمت نہیں جاننے کی وجہ سے ہم اس دن کو ایسے ہی گزار دیتے ہیں اور ہم اس دن کو ایسے ہی گنوا دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں۔ سمجھتے ہیں کہ صرف خطبہ شروع ہونے سے پہلے آ کر بیٹھ جایا جائے اور نماز پڑھ لی جائے، 4 لوگوں سے ملاقات کر کے کھانا پینا میٹھا کھا کے ہم اس دن کو ایسے ہی گزار دیں، سمجھتے ہیں کہ یہ دن ختم ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ، آپ ذرا جمعہ کی اہمیت سے متعلق اندازہ لگائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جمعہ کے دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا، اور ایسا عید کا دن جو عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ میں آگے آپ کے سامنے دلائل پیش کروں گا، اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ جس طرح سے سال میں یہ 2 عیدیں ہمارے پاس آتی ہیں جن کی اہمیت اور مقام اور مرتبہ بہت زیادہ ہے، کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر ان سے کہیں زیادہ افضل یہ جمعہ کا دن ہے۔ کیوں؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں صرف ہم نماز پڑھتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، لیکن جمعہ کے دن جیسے ہی جمعرات کی رات دن ختم ہوتا ہے اور مغرب بعد سے جمعہ کا دن شروع ہوتا ہے، وہاں سے احکام شروع ہو جاتے ہیں۔ فجر کی نماز کی اپنی فضیلت، سورہ کہف پڑھنے کی اپنی فضیلت، اور جمعہ کے دن پاک صاف ہو کر وقت سے پہلے مسجد میں آنے کی اپنی فضیلت، اور پھر اسی طرح سے جمعہ کے دن عبادت کرنا، صدقات و خیرات کرنا، یہ دیگر اوقات میں اور دیگر ایام سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو افضل قرار دیا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے جمعہ کا دن جب امام ممبر پر چڑھتا ہے اس سے پہلے مسجد میں آ کر بیٹھنا، یہ اس کی اپنی ایک فضیلت ہے، جمعہ کی نماز کی اپنی ایک فضیلت ہے۔ یہاں تک کہ جمعہ کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک گھڑی ایسی رکھی ہے، ایک وقت ایسا رکھا ہے کہ بندہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر سوال کر لے، مانگ لے، پوچھ لے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ اس کو عطا کر دیتا ہے، یعنی اس کے ہاتھ خالی نہیں جاتے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، کیا عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں یہ برکتیں اور یہ خیرات رکھے گئے ہیں؟ ہاں، عید کا دن اس کو رکھا گیا ہے، اس کی اپنی فضیلت، اس کا اپنا مقام اور مرتبہ، لیکن اتنی عبادتیں ایک دن میں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف اور صرف جمعہ کے دن جمع فرمائی ہیں، جس کا مجھے اور آپ کو اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت محترم، یہ ایک انتہائی افسوسناک بات ہے کہ ہم کسی بھی چیز کی اہمیت کو جان نہیں پاتے ہیں۔ نماز کی اہمیت کیا ہے، روزے کی اہمیت کیا ہے، ذکر کی اہمیت کیا ہے، تلاوت قرآن کی اہمیت کیا ہے۔ آدمی کسی چیز کی اہمیت کو جتنا جانتا ہے وہ اتنا اس کا پابند ہوتا ہے، اور اتنا ہی وہ اپنے اس کے مقام اور مرتبے کو سمجھتا ہے، اور اتنا ہی وہ اس کا اہتمام کر کے اس کی پابندی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم میں سے جتنے احباب جانتے ہیں دنیا کے معاملات میں ہمیں زیادہ
اہمیتیں معلوم ہوتی ہیں، زمینوں کے بارے میں، تجارتوں کے بارے میں اتنا ہی ہم مقام اور مرتبہ دیتے ہیں، ماں باپ کی اہمیت ہم زیادہ جانتے ہیں، اتنا ہی ماں باپ کا مقام اور مرتبہ ہم اونچا رکھتے ہیں۔ تو اسی طرح سے شریعت کا ہر حکم اور شریعت کی بتائی ہوئی ہر تعلیمات، اس سے متعلق ہم جتنا متعارف ہوں گے، جتنا جانیں گے اور جتنا ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اتنا ہی زیادہ ہم جو ہے ان میں پابند بنیں گے، اور پھر اسی طرح سے جو ہے ان میں زیادہ سے زیادہ ہم کار خیر کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو جمعہ کا دن اختیار کرنے سے گمراہ کیا، یعنی وہ اختیار نہیں کر پائے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ یہ جمعہ جیسا عظیم دن جو جب سے زمین و آسمان پیدا ہوا ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک سب سے افضل ترین جو دن اللہ کے پاس ہے، یہ دن میں امت محمدیہ، میرے نبی، میرے خلیل اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کو اختیار کیا، جن کو مصطفیٰ بنایا، اور تمام کے تمام انبیاء میں جن کو سب سے افضل مقام اور مرتبہ عطا کیا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی امت کو ہر چیز سب سے افضل دی جائے، سب سے بہتر دی جائے اور سب سے نمایاں دی جائے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جمعہ کا دن بھی امت محمدیہ کے لیے روک کر رکھا تھا۔ یہودیوں کے پاس جمعہ کا دن پیش کیا گیا، انہوں نے اس کو گنوا لیا، کہا کہ جمعہ ہم نہیں لیں گے۔ عیسائیوں کے پاس پیش کیا گیا، کہا کہ ہم نہیں لیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے رکھا۔ بڑی مشہور معروف صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بھی اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اضل اللہ عن الجمعۃ۔ دیکھیے اب تک میں نے اپنی باتیں تمام کی تمام آپ کے سامنے پیش کر دیں، اب صرف میں آپ کے سامنے اہمیت بتاؤں گا، مسئلہ بتاؤں گا اور دلائل پیش کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ سے متعلق جو فضیلتیں بتائی ہیں، ان فضیلتوں کو تھوڑا آپ غور سے کان لگا کر سنیے تاکہ یہ دن ہمارا ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اضل اللہ عن الجمعۃ من کان قبلنا، ہم سے جو پچھلی قومیں تھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دن جمعہ کا دن اختیار کرنے سے گمراہ کر دیا تھا، ان کو بھٹکا دیا تھا۔ فَكَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ، یہودیوں نے ہفتے کا دن اختیار کیا۔ وَكَانَ لِلنَّصَارَى يَوْمَ الْأَحَدِ، اور عیسائیوں نے اتوار کا دن اختیار کیا۔ فَجَاءَ اللَّهُ بِنَا فَهَدَانَا الْيَوْمَ الْجُمْعَةِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو لایا، نبی کی بعثت ہوئی اور لوگوں نے آپ پر ایمان لایا، اور اس کے بعد جمعہ کا دن آپ پر پیش کیا گیا اور ہماری امت نے اس جمعہ کے دن کو قبول فرما لیا۔ فجعل الجمعۃ والسبت والأحد وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق، ہم سب سے آخری امت ہیں، ہم سے پہلے تمام کی تمام امتیں گزر چکی ہیں، ہم آنے کے اعتبار سے سب سے آخری ہیں، لیکن ہماری فضیلتیں، ہمارا مقام، ہمارا مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ روز قیامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے اول ہمیں رکھے گا، سب سے پہلے ہمارا حساب و کتاب ہوگا، اور سب سے پہلے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ امت محمدیہ کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ حاضرین محترم، ایک یہ جمعہ کا جو دن ہے اس کی اہمیت اس اعتبار سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ یہ جمعہ کا دن ہمارے ایمان کی تجدید ہوتی ہے، ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ہمیں دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، اللہ نے ہمیں کتاب و سنت میں کیا تعلیمات دی ہیں، یہ ہمیں اس دن واضح ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے۔ دن کے جو ہفتے کے جو 6 دن ہوتے ہیں ہم اس میں غفلت میں ہوتے ہیں، کبھی نماز پڑھ لیے اور کبھی عبادت کر لیے، کبھی ذکر کر لیے، کبھی سنتوں کا اہتمام کر لیے، اور مختصر سی جو عبادتوں کے ہم مکلف ہیں ان عبادتوں کو کر لیے، لیکن زندگی میں کبھی گناہ بھی ہو جاتے ہیں، انسان ہونے کے ناطے کچھ غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، کچھ کمزوریاں ہو جاتی ہیں، کچھ لین دین میں حرام اور حلال جو ہے داخل ہو جاتا ہے، اور اس طرح کی جو کمی بیشیاں ہوتی ہیں انسان جمعہ کے دن آ کر بیٹھتا ہے، امام صاحب ممبر پر کھڑے ہو کر، یہ اللہ کی طرف سے اس بندے کو ہدایت ہوتی ہے کہ برابر امام صاحب اسی موضوع پر گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں اور وہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے ہمارے مسلم سماج سے اور ہمارے مسلم معاشرے سے جمعہ کو نکال دیجئے، جمعہ کو ختم کر دیجئے، کتنے احباب ہیں 5 وقتہ نمازوں میں ہم جمع ہوتے ہیں، ہم میں سے کتنے احباب ہیں جو 5 وقت امام کے پاس آ کر بیٹھ کر دین اور شریعت کی تعلیم حاصل کرتے ہیں؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو 5 وقت مسجد میں آ کر صبح و شام کے دروس سے استفادہ کرتے ہیں، ورنہ اکثر و بیشتر امت مسلمہ کا، مسلمانوں کا طبقہ صرف جمعہ میں جمع ہوتا ہے، اور جمعہ کی واعظ و نصیحتیں اور جمعہ کے بیانات ان پر اتنے اثر انداز
ہوتے ہیں کہ یہ کم از کم اپنی زندگی میں کچھ پابند ہوتے ہیں اور ان کا ڈھانچہ مسلمان ہوتا ہے، ان کا ڈھانچہ مسلمان ہوتا ہے۔ کیوں یہ جمعہ کے پابند ہوتے ہیں؟ اسی لیے ایک عیسائی مستشرق کہتے ہیں وہ آدمی جو دین اسلام کی تعلیمات کو پڑھتا ہے اور لوگوں میں جو ہے اس کے نقائص بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ عموماً جو ہے یورپین کنٹریز کے لوگ ہوتے ہیں، بڑے عقل والے ہوتے ہیں، پی ایچ ڈی ہولڈر ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ یہ اسلام کی تعلیمات کو پڑھ کر لوگوں میں جو ہے مطلب غلط طور پر اس کو پیش کرتے ہیں۔ ایک مستشرق عیسائی نے جمعہ کی اہمیت کے بارے میں کہا کہ جب تک یہ 4 چیزیں امت مسلمہ میں رہیں گی اس وقت تک یاد رکھو امت مسلمہ کو کبھی گرایا نہیں جا سکتا، مسلمانوں کو کبھی کمزور نہیں کیا جا سکتا، اور مسلمانوں کو کوئی عیسائی مشنری ان کے دین سے ان کو دور نہیں کر سکتی۔ آپ کے علاقے میں کئی اعتبار سے عیسائی مشنریاں کام کرتی ہیں، بعض اطراف و اکناف کے علاقے میں کئی عیسائی مشنریاں کام کرتی ہیں۔ اگر یہ جمعہ کے خطبات یہاں سے توحید، اتباع سنت اور پھر اسی طرح سے نمازوں کا اہتمام، گناہوں سے بچنا، اس طرح کے خطابات نہیں ہوتے تو اللہ اکبر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتا ہے ہم میں سے کتنے احباب بے دین ہوتے، کتنے احباب بے نمازی ہوتے اور کتنے احباب دارو اور اسی طرح سے ناجائز کاموں میں جو ہے ملوث پائے جاتے ہیں۔ عیسائی جو مستشرق ہیں وہ کہتا ہے کہ جب تک مسلمانوں میں یہ 4 چیزیں رہیں گی یاد رکھو مسلمان کبھی بے دین نہیں ہو سکتے۔ اس نے کہا کہ قرآن، جب تک مسلمانوں کے پاس قرآن موجود ہے مسلمان کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، جب تک مسلمانوں کے پاس حج جیسا عظیم اجتماع موجود ہے مسلمان کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ حاجی احباب جانتے ہیں کہ جتنے بھی بے دین لوگ ہوتے ہیں حج کو جاتے ہیں، حج کو جانے کے بعد واپس جب آتے ہیں ایسے سدھر جاتے ہیں، ایسے سنور جاتے ہیں، ایسے عبادتوں کے پابند بن جاتے ہیں کہ پھر جو ہے ان کی زندگی جو ہے سیدھے راستے پر لگ جاتی ہے۔ اسی لیے بار بار یہ ترغیب دلائی جاتی ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ تو ضرور بضرور جو ہے جن پر حج فرض ہو چکا ہے وہ کرنا ان پر واجب ہے۔ تو حج یہ مسلمانوں کی اصلاح کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ نمبر 3، اس نے اپنے اعتبار سے کہا کہ جامعہ ازہر یونیورسٹی جو مصر میں موجود ہے جب تک یہ یونیورسٹی قائم ہے اس وقت تک جو ہے مسلمان کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ میں اس سے بڑھ کر اگر کہوں جو مدینہ منورہ جامعہ اسلامیہ جو موجود ہے وہ جب تک باقی رہے گا انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت سے اس وقت تک امت میں خیر پھیلتا رہے گا، پہنچتا رہے گا اور لوگ جو ہے قطعاً گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور چوتھی چیز اس نے جو بتائی کہ مسلمان جب تک اس پر قائم رہیں گے، اس پر باقی رہیں گے تو ان کو کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا۔ کہا کہ جمعہ ہے، یہ جمعہ ایسا دن ہے کہ ہم جتنی محنت کرتے ہیں، جتنی کوشش کرتے ہیں، خطیب جو ہے تمام کے تمام لوگوں کو جو ہے صحیح راستے پر لے کر آ جاتا ہے، بھلائی کے راستے پر لے کر آ جاتا ہے اور ان کو نیکی کی طرف ابھارتا ہے، ان کی توحید مضبوط ہو جاتی ہے، بدعتیں ان سے نکل جاتی ہیں اور وہ صحیح دین پر جو ہے مستقیم ہو جاتے ہیں۔ یہ جمعہ کی اہمیت ہے محترم حاضرین کرام، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے کہا، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے وہ آیت تلاوت فرمائی۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب کبھی قرآن مجید کی یہ آیت سنو کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تو کان اپنے کھول لو، اپنے کانوں کو جو ہے مطلب اس کے پردوں کو جو ہے کھول لو اور غور سے سنو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے کسی چیز کا مطالبہ کر رہا ہے یا تمہیں کسی چیز سے منع کر رہا ہے۔ اب میں نے ابھی آپ کے سامنے جو کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تو ابھی آپ کو اپنے کانوں کو کھول لینا چاہیے، ابھی آپ اپنے کانوں کو مکمل طور پر متوجہ کرنا چاہیے۔ اللہ نے کہا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے لیے اذان دی جائے، جب جمعہ کے لیے پکارا جائے، جب جمعہ کے لیے دعوت دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، وذروا البیع، اور اپنے کام کاج کو، اپنی تجارتوں کو، اپنے لین دین کو، اپنے معاملات کو چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے جس نے میرے اور آپ کے لیے تجارت کو حلال کیا ہے، جس نے مجھے اور آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ تجارت کرو، حلال کھاؤ، لیکن جمعہ کی جب گھڑی آ جاتی ہے، اذان دی جاتی ہے، بلانے والا جب تمہیں جمعہ کے لیے بلاتا ہے اور جب وقت طے کر دیا جاتا ہے کہ خطیب برابر 1 بجے جو ہے ممبر پر کھڑا ہوگا اور وہ تمہارے ایمان کی بات کرے گا، تمہاری اصلاح کی بات کرے گا، تو تمہارا تجارت کرنا، تمہارا لین دین کرنا،
تمہارے معاملات کرنا اور تمہاری اپنی زندگی میں مصروف ہونا، یاد رکھیے علماء کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے، کسی بھی اعتبار سے تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم جو ہے جمعہ کا وقت ہونے کے بعد بھی جو ہے تم اپنے کام کاج میں مصروف ہو جاؤ۔ معمولی باتوں کے لیے لوگ جو ہے جمعہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مصعب بینک میں کیا کی کام تھا، مصعب فلاں سے بات کرنا تھا، مصعب جو ہے ایک دکان میں گراہک آ گئے، مصعب جو ہے یہ لینا تھا وہ لینا تھا، معمولی باتوں پر لوگ جمعہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا وَذَرُوا الْبَيْعَ، وقتی طور پر تمہارے لیے تجارت بھی حرام ہے، چھوڑ کر آ جاؤ۔ اس موقع پر جو تم تجارت کرتے ہو، جو کماتے ہو، وہ بھی تمہارے لیے حرام ہو جائے گا، قطعاً جائز نہیں۔ اس کے بعد کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب جو ہے نماز ختم ہو جائے، جب عبادت ہو جائے، اب جب جمعہ کا خطبہ ہو جائے، نماز ہو جائے، امام صاحب آپ کو پکڑیں گے نہیں کہ مزید 1 گھنٹہ بیٹھیے، ہاں آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ اپنے سوالات کرتے ہیں، جیسے ہی نماز ختم ہو آپ اپنی تجارتوں کے لیے لگ جائیں۔ یاد رکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کے لیے ایک فضیلت یہ بھی رکھی اور ان کو ایک رتبہ یہ بھی دیا، اس سے پہلے والی قوموں کو جس دن عبادت کے لیے مکلف کیا جاتا، پورے کا پورا دن تجارت کرنا ان کے لیے جائز نہیں ہوتا۔ آپ بتائیے کہ اللہ نے پورے جمعہ کا دن، پورے 24 گھنٹے تجارت ہم پر حرام کر دیا اور کہا کہ پورے جمعہ کے 24 گھنٹے تم عبادت نہیں کر سکتے، معاملات نہیں کر سکتے، صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ ایسا تو نہیں، بلکہ ایک مختصر سا وقت ہوتا ہے، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ بمشکل کسی مسجد میں ہوتا ہے، اس مسجد میں آنا ہے، نماز پڑھنا ہے، جمعہ کا خطبہ سن کر جو ہے پھر مسجد سے باہر نکل جانا ہے۔ تو یاد رکھیے محترم حاضرین کرام، یہ جمعہ کی اہمیت پر دلالت کرنے والی قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے۔ اس آیت کی طرف ہمیں توجہ دینا چاہیے۔ اللہ نے اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے کہا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف لوٹ آ جاؤ۔ ہمیں جب وقت معلوم ہوتا ہے، جب ہمیں وقت متعین ہو جاتا ہے کہ اتنا وقت جو ہے جمعہ کا ہے، تو ہمیں وقت سے پہلے جمعہ میں حاضر ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک بڑی مشہور و معروف صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیر یوم طلعت علیہ الشمس، جس کسی بھی دن پر سورج طلوع ہوتا ہے، جس کسی بھی دن پر سورج طلوع ہوتا ہے، ان میں سب سے بہترین دن وہ جمعہ کا دن ہے۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ اللہ نے اس کی وجہ بتائی، کہا فیہ خلق آدم، اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس دن حضرت انسان کی ولادت ہوئی ہے، یعنی اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، یعنی اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی ہے۔ وفیہ ادخل الجنہ، اور اسی دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بھی داخل کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ علماء اس حدیث کی تشریح میں بیان کرتے ہیں، اگر کوئی آدمی اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے نقش قدم پر چل کر وہ جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ جمعہ کے دن کا اہتمام کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اسی دن جو ہے جنت میں داخل فرمایا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وفیہ اخرج منہا، اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو وہ پھل کھانے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا تھا۔ یہ جمعہ کا ہی دن تھا۔ اگر ہم جمعہ کے دن اللہ کی نافرمانی کریں، ہم جمعہ کے دن اللہ کو ناراض کریں، ہم جمعہ کے دن جمعہ کا اہتمام نہ کریں اور جمعہ کی اہمیت کو نہ سمجھیں اور جمعہ کے دن اللہ کے نافرمان بنیں اور نماز چھوڑیں اور پھر اسی طرح سے معصیتوں میں ملوث ہوں اور اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہمیں جنت میں داخلہ فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی دن ہمارے اور آپ کے باپ اور ہماری ماں حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام، ان دونوں کو اللہ نے جنت سے نکالا تھا جمعہ کا دن، حالانکہ اس کی وجہ کوئی اور تھی۔ علماء اس آیت کی، اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی جمعہ کا اہتمام نہیں کرتا اور جمعہ کی اہمیت کو نہیں سمجھتا اور وہ جمعہ کو ضائع کر دیتا ہے تو پھر وہ بھی جو ہے جنت سے نکالے جانے کا ایک انتہائی اہم سبب بن سکتا ہے، جو آج اور ہم جو ہے اپنے اپنے غلط راستوں پہ لگے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ، اور قیامت بھی جمعہ کے دن ہی واقع ہوگی، قیامت بھی جمعہ کے دن واقع ہوگی۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو لبابہ بن منذر اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان یوم الجمعۃ سید الایام، جمعہ جو ہے تمام کے تمام دنوں کا یہ سردار ہے، واعظمها عند اللہ، اور دنوں میں سب سے افضل اور عظمت والا دن
وہ پیر کا دن نہیں ہے، وہ منگل کا دن نہیں ہے، وہ بدھ کا یعنی ویڈنسڈے کا دن نہیں ہے، وہ جمعرات اور ہفتہ اور اتوار نہیں۔ دنوں میں سب سے افضل دن اللہ کے پاس جو ان دنوں کا خالق ہے اور اس پوری زمین و آسمان کا مالک ہے، اس کے پاس جمعہ کا دن سب سے افضل ہے۔ تو کیا میرے اور آپ کے پاس بھی جمعہ کا دن افضل نہیں ہونا چاہیے؟ افضل صرف اس اعتبار سے کہ نہائیں دھوئیں کھائیں پیئیں اور مست خوش رہیں اور جمعہ کے دن اپنی اپنی ترتیبات بنائیں اور اصل جو جمعہ کے دن سے مقصود ہے اس سے غافل ہو جائیں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جمعہ کا دن افضل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس بھی ہے۔ اس کے بعد وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ، اللہ کے پاس عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے زیادہ یہ جمعہ کا دن افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے خطبے کے شروع میں آپ کے سامنے بتایا وہ نقطہ، تو اس حدیث میں اس کا تذکرہ ہے جو ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ شیخ البانی نے اس حدیث پر حسن کا حکم لگایا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَأُهْبِتَ فِيهِ آدَمْ إِلَى الْأَرْضِ، اور یہی دن ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین میں بھیجا، یعنی انسان جو زمین میں آیا ہے وہ جمعہ کے دن آیا ہے۔ اور اس کے بعد خلق اللہ فیہ آدم، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے اسی دن پیدا فرمایا۔ وفیہ توفی اللہ آدم، اور اسی دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو ہے وفات بھی دی۔ وفیہ ساعۃ، اور اس جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے لا یسأل اللہ فیہا العبد شیئا، بندہ جب اس گھڑی میں اس وقت میں اگر وہ اللہ سے کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے، مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو وہ ضرور بضرور عطا کر دیتا ہے۔ وفیہ تقوم الساعہ، اور اسی جمعہ کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے قیامت کو واقع کرے گا۔ ما من ملک مقرب، اب قیامت واقع ہوگی جمعہ کے دن تو ظاہر سی بات ہے انسان کے تو کانوں پر جڑی جو چڑھنے والی نہیں ہے، انسان تو اس سے کوئی سبق لینے والا نہیں ہے، لیکن فرشتوں کو یہ بات معلوم ہے، دنیا کی تمام مخلوقات کو معلوم ہے، زمین کو معلوم ہے، آسمان کو معلوم ہے، ہوا کو معلوم ہے، دنیا کی ہر مخلوق کو اس بات کا علم ہے کہ جمعہ کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کو قائم کرے گا۔ اسی لیے جب کبھی بھی جمعہ کا دن آتا ہے سوائے انسان کے تمام مخلوق جو ہے ہیبت میں ہوتے ہیں، ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں۔ آج جمعہ کا دن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت واقع ہو جائے، ہم جو ہے ختم ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما من ملک مقرب، جو کوئی بھی اللہ کے پاس سب سے مقرب فرشتہ ہے، ولا سماء ولا ارض، یا زمین یا آسمان، ولا ریاح ولا جبال، اور پھر اسی طرح سے جو ہے ہوا اور پہاڑ، ولا بحر اور سمندر، الا وهو یشفقن من یوم الجمعہ، وہ جمعہ کے دن ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہے کوئی قیامت واقع ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قیامت واقع ہوگی تو لقمہ لینے والا ابھی منہ میں لقمہ لیتا رہے گا، وہ اچانک مر جائے گا، سویا ہوا آدمی ویسے ہی نکل جائے گا، اور جو آدمی جس کیفیت جس حالت میں ہوگا اس کو کوئی موقع نہیں دیا جائے گا اور اس کو کوئی چانس نہیں دیا جائے گا 2 رکعت نماز پڑھ لے، اب کچھ دیر میں جو ہے قیامت واقع ہونے والی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں قیامت کے اوصاف میں کثرت سے جس صفت کا ذکر کیا جاتا ہے بغتتاً بغتتاً، یہ قیامت اچانک واقع ہوگی، اچانک واقع ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیف انعم وقد التلقم صاحب القرن القرن وحتى جبهته واصغى سمعه ينظرون ان يؤمر فينفخ، میں کیسے آرام سے رہوں، میں کیسے کھاؤں پیوں، میں کیسے مزے میں رہوں، میں کیسے نعمتوں میں رہوں، جبکہ سور پھونکنے والا فرشتہ اپنے منہ میں سور لے کر اپنے کانوں کو اللہ کے حکم کے طرف لگائے ہوئے ہیں، اللہ کا حکم آ جائے سور پھونکو، پوری کی پوری انسانیت ختم ہو جائے، اور وہ جمعہ کا دن ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے جمعہ کے دن، کتنا خوف کھانا چاہیے، اور کتنے جمعہ کا پابند ہونا چاہیے۔ ہم جو ہے جمعہ کے دن کو جو ہے ایسے ہی ضائع کر دیتے ہیں، ایسے ہی غارت کر دیتے ہیں، بس سمجھتے ہیں کہ جمعہ کا دن جو ہے یہ کھانے پینے کا دن ہے اور یہ موج مستی اور ملاقات کا دن ہے۔ قطعاً نہیں، یاد رکھو اللہ کے بندو، یہ جمعہ کا دن وہ دن ہے جس دن قیامت واقع ہوگی اور انسان اسی دن ختم کر دیے جائیں گے، جس دن بھی جمعہ آئے۔ اسی لیے آپ دیکھیے فجر کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھی جاتی ہیں؟ سورہ الف لام میم، سجدہ اور سورہ دہر، اس میں قیامت کا تذکرہ ہے۔ اور جمعہ کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھی جاتی ہیں؟ سورۃ الغاشیہ اور سورۃ الاعلیٰ پڑھی جاتی ہے، اس میں قیامت کا تذکرہ ہے۔ یعنی جمعہ کے دن کثرت سے روز قیامت کو یاد دلایا جاتا ہے، کیونکہ اسی دن جو ہے قیامت واقع ہونے والی ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سال کے 12 مہینوں میں رمضان المبارک کو جو مقام اور مرتبہ حاصل ہے، اسی طرح سے ایام میں ہفتے کے 7 دنوں میں سب
سے افضل دن جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو قرار دیا ہے۔ محترم حاضرین کرام، یہ جمعہ کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں، صرف یہاں پر احباب نہیں بیٹھتے ہیں، صرف یہاں پر نمازی نہیں بیٹھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ساتھ یہاں پر فرشتوں کو بھی مقرر کرتا ہے۔ ہمارے ساتھ اس جمعہ میں اس مسجد میں فرشتے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرشتے بھی اس جمعہ کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ لوگوں کا حساب و کتاب کرتے ہیں اور جو ہے اس ذکر کو اور اس نصیحت کو وہ سنتے ہیں۔ آپ دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا کان یوم الجمعۃ کان علی کل باب من ابواب المساجد ملائکۃ یکتبون۔ دنیا کی جتنی مسجدیں ہیں ان تمام کی تمام مسجدوں کے ہر دروازے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو مقرر کرتا ہے۔ یعنی اس علاقے کی جتنی مسجدیں، اطراف و اکناف کی جتنی مسجدیں، اور ان میں جتنے دروازے اتنے فرشتے وہاں پر مقرر ہوتے ہیں اور وہ لکھتے رہتے ہیں کہ کون آج مسجد میں داخل ہو رہا ہے، کون تاخیر سے آیا ہوا ہے، کون جمعہ کی اہمیت کو جانتا ہے۔ اور جیسے ہی امام جو احباب پابندی سے تاخیر سے آتے ہیں اور جنہوں نے اپنی زندگی کا مشغلہ بنایا ہوا ہے، جمعہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز ہے، خطبے کا کوئی مقام مرتبہ نہیں ہے، وہ اس حدیث کو ذرا غور سے سنیں۔ اللہ کے بندو اپنے کانوں کو کھول لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے ہی امام مسجد میں آتا ہے اور وہ ممبر پر چڑھتا ہے، علل فور فرشتے اپنے دفتر کو بند کر لیتے ہیں اور وہ مسجد میں آ کر بیٹھتے ہیں۔ اب تاخیر سے آنے والے آ جائیں، ان کے حق میں کوئی ثواب نہیں سوائے اس کے کہ ان کو جو ہے فرضیت کا ثواب ملے گا، انہوں نے جمعہ کی نماز ادا کر دی اور جو نصیحت انہوں نے سن لیا۔ یاد رکھیے محترم حاضرین کرام، یہ جمعہ کی اہمیت اتنی زیادہ ہے۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ حضرت اوس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من غسل واغتسل، جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اور پھر اسی طرح سے غسل کرواتا ہے، وبکر وابتکر، اور جلدی مسجد کی طرف آتا ہے، ومشا، اور پیدل چل کر آتا ہے، ولم یرکب، سوار نہیں ہوتا ہے، ودنا من الامام، اور امام سے قریب ہو کر بیٹھتا ہے، فاستمع له ولم یلغو، اور وہ غور سے امام کی نصیحتوں کو سنتا ہے، لغو اور بیکار کام نہیں کرتا ہے، اور ادھر ادھر لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے ادھر بیٹھو یہ کام کرو وہ کام کرو، کسی بھی قسم کا لغو کام نہیں کرتا ہے، کان له بكل خطوة عمل سنة، اللہ اکبر، اس کے ایک ایک قدم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ 1 سال کا نماز قیام کا ثواب اور 1 سال کے روزے کا ثواب اللہ اس کو عطا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کا گھر سامنے ہے، 10 قدم وہ چل کر جمعہ کے دن وقت سے پہلے آیا، غسل کر کے نہا دھو کے پاک صاف ہو کے جلدی آیا، امام کے قریب بیٹھا، غور سے خطبہ سنا، لغو کام نہیں کیا، ایک ایک قدم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ 1 سال قیام کا اور 1 سال روزے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ 5 حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے اور حکم لگانے والے شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ جیسا مثال کے طور پر کسی کا گھر سامنے ہے، 10 قدم ان کو چل کر آنا ہے، کتنے قدم؟ 10 قدم ان کو چل کر آنا ہے، اور وہ اس حدیث میں بتائے ہوئے شروط کے مطابق وہ مسجد میں چل کر آتا ہے، تو اے اللہ کے بندو یاد رکھو 10 سال قیام کرنے کا، صرف ایک جمعہ کے لیے 10 سال قیام کرنے کا، اور صرف ایک جمعہ میں اہتمام کرنے کی وجہ سے 10 سال روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنے میزان حسنات جو ہے ہمارے بڑھا دیے جاتے ہیں، اور کتنے ہمارے اعمال میں صرف ایک دن کے جمعہ کے اہتمام کی وجہ سے ہمیں نیکیاں ملتی ہیں اور ہم اس کو ایسے ہی ضائع کر دیتے ہیں، غارت کر دیتے ہیں۔ حاضر محترم، ایک آخر بات بتا کے میں اپنے اس جمعہ کے خطبہ کو ختم فرماتا ہوں۔ جنت میں جب ہم داخل ہوں گے، جنت میں داخل ہونے کے بعد اس جنت میں سب سے عظیم نعمت انسانوں کو کیا دی جائے گی؟ جنتیوں کو سب سے عظیم نعمت کیا ملے گی؟ ہم سمجھتے ہیں کھانا پینا، ہر وہ چیز جو ہم مطالبہ کرتے ہیں، اچھے گھر، بڑے بڑے محلات اور بہترین خوبصورت قسم کی حوریں، اور اس کے علاوہ من چاہی چیز اللہ جنت میں عطا کرتا ہے۔ ایک بندہ مسلمان جنت میں داخل ہو جائے، یہ اس کی زندگی کی کامیابی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان نعمتوں میں رہنے والے جنتیوں سے سوال کرتا ہے، کیا بتاؤ تمہیں تمام کی تمام نعمتیں مل گئیں؟ جنتی کہیں گے کہ اللہ ابھی مزید کیا چاہیے؟ ہم ہر اعتبار سے خوشی میں ہیں، مزے میں ہیں، آرام سے ہیں، اور جو ہے تو نے جو وعدہ فرمایا تھا وہ تمام کا تمام وعدہ پورا ہو چکا ہے، اب ہم اپنی زندگی اب جنت میں جو ہے بڑے آرام اور اطمینان سے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا کہ ایک اور نعمت ہے، کیا تم اس کا مطالبہ نہیں کرتے؟ کیا تمہیں اس کی خواہش نہیں ہے؟
بندے کہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی نعمتوں کے بعد بھی کوئی اور نعمت ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا دیدار کروائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنتیوں کو اپنا دیدار کروائے گا، اور وہ جنت کی سب سے عظیم نعمت ہوگی کہ بندے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ پائیں گے۔ جس نے اس زمین کو، اس آسمان کو، جس نے مجھے اور آپ کو اور دنیا کی ہر مخلوق کو پیدا کیا ہے، جو میرا اور آپ کا خالق ہے، پوری زندگی ہم جس کے سامنے جھکتے تھے، پوری زندگی جس کی عبادت کرتے تھے، اے اللہ کے بندو بتاؤ کیا تمہیں اس ذات کو دیکھنے کی خواہش نہیں ہے؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ اس اللہ کو دیکھو اور جو ہے اس رب کو دیکھ کر جو ہے اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچاؤ اور اپنی آنکھوں کو وہ شرف عطا کرو، یا اللہ کی نافرمانی کر کے جہنم رسید ہو جاؤ اور اللہ کے جو ہے غصے اور غیظ و غضب کے مستحق ہو جاؤ؟ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اس کا دیدار عطا فرمائے، اللہ وہ شرف عطا فرمائے کہ ہم اس کو دیکھ سکیں۔ دنیا میں کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے، یہاں تک کہ انبیاء تک نہیں ہے جو اللہ کا دیدار کر سکتے ہیں۔ اللہ نے کہا لن ترانی، تم مجھے قطعاً نہیں دیکھ سکتے، لیکن جنت میں ہر آدمی دیکھ سکے گا۔ اب میں نے یہ بات آپ کے سامنے خطبہ جمعہ میں کیوں بیان فرمائی؟ ایک حدیث آتی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے، ہر جمعہ کے دن، غور سے سنو محترم حاضرین، ہر جمعہ کے دن کافور کے خوشبودار پہاڑ پر جو بہت بڑا اونچا ہوگا، تمام کے تمام جنتی وہاں پر بیٹھیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ حدیث میں الفاظ آتے ہیں یکونون منہ فی القرب علی قدر تسارعہم الی الجمعہ، اور سب سے زیادہ قریب سے اللہ کو وہ لوگ دیکھیں گے جو جمعہ کے دن امام سے سب سے زیادہ قریب ہوں گے۔ جو جمعہ کے دن امام سے سب سے زیادہ قریب ہوں گے وہ اللہ کو سب سے زیادہ قریب اور اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوں گے اور قریب سے اللہ کا دیدار کریں گے۔ اور جو جمعہ میں تاخیر کرتے ہوں گے، جن کی جمعہ بار بار تاخیر سے ہوتی ہوگی اور جمعہ کی اہمیت کو پہچانتے نہیں ہیں، سمجھتے ہیں کہ نماز ہو گئی چلے گا، یاد رکھو اللہ کے بندو اللہ کے دیدار میں بھی اتنا دور ہوں گے۔ جو لوگ جمعہ سے جتنا تاخیر میں رہیں گے اتنا تاخیر سے وہ جنت میں داخل ہوں گے، جنت میں ضرور جائیں گے، اللہ کا دیدار ضرور کریں گے، لیکن ان کی اس سستی، ان کی اس غفلتی اور پھر اسی طرح سے ان کے اس جمعہ سے دور رہنے کی وجہ سے وہ جنت میں بھی تاخیر سے داخل ہوں گے۔ یہ کوئی میں اجتہادات اور اپنی طرف سے بنائے ہوئے من گھڑت واقعات نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ حدیثیں ہمیں جمعہ کی اہمیت بتاتی ہیں۔ جمعہ کی اہمیت اس اعتبار سے بھی بہت زیادہ ہے، جو آدمی جمعہ کو چھوڑتا ہے، جو آدمی جمعہ کا اہتمام نہیں کرتا ہے اور جو آدمی جمعہ سے غافل رہتا ہے، یاد رکھو اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ یہ کوئی نصیحت کام نہیں آتی، کوئی عالم کا بیان کام نہیں کرتا، اور پھر اسی طرح سے کوئی درس، کوئی قرآن کی آیت ان کو کام نہیں آتی۔ یہ جمعہ تاخیر سے آنے یا جمعہ کو چھوڑنے کا ایک انتہائی نقصان ہے۔ یہ جمعہ کی اہمیت پر یہ بات دلالت کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدَعَهِمُ الْجُمُعَاتِ، جماعتوں کو چاہیے، لوگوں کو چاہیے کہ وہ جمعہ کو چھوڑنے سے بچیں، کہیں ایسا نہ ہو او لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، کہیں ایسا نہ ہو اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے، اب ان کو کوئی بات سمجھ میں نہ آ جائے۔ بعض صحابہ نے یا بعض تابعین نے اس حدیث کی تشریح میں کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ منافق ہو جائیں، بتاتے مسلمان ہیں لیکن مسلمانوں والے کام نہیں ہیں، مسلمانوں کے اجتماع میں نہیں ہیں۔ جیسا آپ پورے کے پورے مسلمان جمع ہیں، ایک آدمی کہیں کونے میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی میٹنگ ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، ایک آدمی کہیں جدا بیٹھا ہوا ہے اور وہ آ نہیں رہا ہے، ہم کہیں گے کہ دیکھیے یہ ہم سے مخالف ہے، یہ ہماری جماعت میں نہیں ہے، یہ منافق ہے، پیچھے رہ کر جو ہے ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے۔ وہی ایک مسلمان کی بھی حالت ہے، جو آدمی مسلمانوں کے اجتماع میں جمعہ میں شریک ہوتا ہے وہ مسلمانوں میں سے ہے، اور وہ پکا مسلمان ہے۔ جو ان جماعت سے چھوٹ جاتا ہے، پیچھے رہتا ہے، اس کو صحابہ منافق کہا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو آدمی مسلسل 3 جمعہ کو چھوڑ دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کے دل پر جو ہے مہر لگا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی، کہا کہ اگر کوئی
کوئی جماعت لقد ہممت ان آمر رجلا، میں یہ گمان کرتا ہوں اور میری یہ خواہش ہے، میں ارادہ کرتا ہوں کہ جو لوگ جمعہ پڑھنے سے پیچھے رہ جاتے ہیں، جمعہ کا اہتمام نہیں کرتے ہیں اور وہ جمعہ کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، میں کسی آدمی کو یا کسی صحابی کو ممبر پر کھڑا ہوں اور جمعہ کا مکلف بنا کے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، کیونکہ انہوں نے جو ہے جمعہ کو چھوڑ کر اپنے گھروں کو پناہ گاہ بنا لیا ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے ایسا کیا نہیں، صحابہ نے ایسا نہیں کیا، خلفاء نے ایسا نہیں کیا، لیکن جمعہ کی اہمیت بتانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میں کسی کو امام بنا کر جمعہ کے دن جاؤں، جو لوگ چوراہوں پر، ہوٹلوں پر اور یہاں وہاں پر وقت ضائع کرتے ہوئے مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں لیکن جمعہ اور مسلمانوں کے اجتماع میں نہیں آتے ہیں، ان کے گھروں کو آگ لگا دوں اور جو ہے ان کو بتاؤں کہ جمعہ چھوڑنے کا نقصان کیا ہے۔ محترم حاضرین کرام، یہ کچھ مختصر سی باتیں تھیں جو جمعہ کی اہمیت اور فضیلت سے متعلق میں نے آپ کے سامنے پیش فرمائی ہیں۔ خلاصہ کلام صرف اتنا ہے، اب کئی احباب اپنے کسی عذر کی وجہ سے، اپنی کسی مصروفیات کی وجہ سے شاید تاخیر سے آئے ہوں گے، میں 1 منٹ میں آپ کے سامنے آج کے اس خطبہ جمعہ کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ اے اللہ کے بندو، ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں کئی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں اور کئی اللہ نے ہمیں انعامات اور خصوصیات دی ہیں، ان میں سے ایک سب سے عظیم نعمت یہ جمعہ کا دن ہے۔ یاد رکھیے، یہ دن صرف نہانے دھونے اور کھانے پینے اور گوشت خریدنے اور بریانی پکانے کا نہیں، بلکہ یہ دن اللہ کی عبادت کے لیے ہے، اور مردوں پر اللہ نے جمعہ کو واجب قرار دیا ہے کہ ہر بندہ مسلمان امام کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے، یہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، چھوٹی سی بستی ہے، کیا پیارا ماحول ہوگا کہ اب جتنے لوگ مسجد میں جمع ہیں وقت سے پہلے یہاں پر آ جائیں۔ اگر آپ کو آدھا گھنٹہ جمعہ مشکل ہوتا ہے، آپ بتا دیں کہ امام صاحب 15 منٹ کر لیجئے، ہم وقت سے پہلے آئیں گے، 10 منٹ میں نماز پڑھا دیجئے، 25 منٹ میں معاملہ ختم ہو جائے گا، آپ کی جو فرضیت ہوگی وہ فرضیت آپ کی ادا ہو جائے گی۔ آج امت مسلمہ کا ایک بڑا المیہ یہ ہے، ہمارے عبادتوں سے پیچھے رہنے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہونے سے ہم جو دور ہوتے جا رہے ہیں اور ہمارے اندر دن بدن جو نافرمانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے ہم جمعہ کی اہمیت کو سمجھ نہیں پائے ہیں، جمعہ کے مقام اور مرتبے کو جان نہیں پائے ہیں، اور جمعہ میں جو نصیحتیں ہوتی ہیں، جو اصل جمعہ کا مقصود ہے، اس سے ہم غافل ہیں، کہ جس کی وجہ سے ہم اپنی مقصد زندگی سے جو ہے بالکل دن بدن دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ جمعہ کا جو دن ہے یہ عید المؤمنین ہے، یہ مومنوں کے عید کا دن ہے، یہ واقعی معنوں میں عبادت کا دن ہے، اللہ کو راضی کرنے کا دن ہے۔ اسی دن اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا، اسی دن اللہ نے ان کو جنت سے نکالا، اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی وفات بھی ہوئی ہے، اور اسی دن قیامت بھی واقع ہوگی۔ تو اس دن سے متعلق ہمیں قطعاً غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جمعہ کی اہمیت اور فضیلت سے متعلق کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش فرمائی ہیں۔ جمعہ کے کچھ آداب بھی ہیں، ہمیں ان آداب کے بارے میں بھی معلومات رکھنی چاہیے، کبھی موقع ملے انشاءاللہ تو ان آداب کو بھی آپ کے سامنے تفصیل سے ذکر کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے بولنے والے کو اور آپ تمام کے تمام سامعین کو جمعہ کی اہمیت کو سمجھنے، جاننے اور جمعہ کا اہتمام کرنے اور جمعہ کی جو حقیقی معنوں میں مقصدیت ہے اس مقصدیت تک پہنچنے کے اللہ ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائیں۔ ہم بستی والوں کو جمعہ کے وقت سے پہلے مسجد میں جمع ہو کر یہ واعظ و نصیحت سننے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ جمعہ کے ذریعے سے ہمارے محلوں کی اور ہمارے بستیوں کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اصلاح فرمائیں۔ ہمیں سے جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، مصیبتوں میں ہیں، اللہ سب کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو دور فرمائے۔ ہمیں سے جو انتقال کر چکے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ واقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔